وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے میں اچھا سمجھا جائے، لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کا ذکر خیر ہونے لگے. کیا وہ آدمی اچھا ہے جسے لوگ اچھا کہیں؟ کیا وہ اچھا ہے جسے اس کے رشتہ دار اچھا کہیں؟ کیا وہ اچھا ہے جسے اس کے دوست احباب اچھا کہیں؟ کیا وہ اچھا ہے جس کے متعلقین اور رشتہ دار اچھا کہیں؟ کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے اچھا ہونے کا؟ دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن اخلاق سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے. یہ سب سے بہتر آدمی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ اچھا رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور خوشگوار فضا میں ہم ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بالکل چہرہ اترا ہوا، اور جب بات کرتے ہیں بیوی سے تو جھگڑالو اور ترشرو انداز کو ہم اختیار کرتے ہیں. یہ انداز بالکل نامناسب ہے. وہ بیوی جو ہماری شریک حیات ہے اور جس نے اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کچھ قربان کر دیا شوہر کے لیے، اور وہ ہمارے گھر آئی ہے، تو ہم اس کا خیال کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں. لیکن ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور غیروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں، میٹھے انداز میں، نرم لہجے میں اور اچھی گفتگو ان حضرات سے کرتے ہیں. لیکن ہونا تو یہ چاہیے وہ بیوی جو ہماری شریک حیات ہے، غم میں اور خوشی میں ہر حال میں ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مزاج تھا، وہ اپنی بیویوں کی کیسی دلجوئی کرتے تھے اور ان کا کیسا خیال فرمایا کرتے تھے. جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، تو گھروں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور گھروں اور دونوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ بیوی جو کئی سالوں سے ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور گھر کے تمام ضروریات کی وہ تکمیل کرتی ہے اور ہر کام اس کے ذمہ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم اس کے بنا ہوئے کھانے کی تعریف نہیں کرتے. دوسروں کی تعریف تو بہت کرتے ہیں، فلاں آدمی نے اچھا کھانا بنایا اور فلاں گھر والوں نے بہت بہترین کھانا بنایا، لیکن کبھی ہم اپنے گھر والی کی تعریف نہیں کرتے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا کرتے تھے، اصلاحی تعلق تھا.
ایک دن دونوں نے مل کر حضرت کو کھانے پر بلایا اپنے گھر. حضرت تشریف لے گئے اور جب کھانا کھانے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ بہت ہی بہترین کھانا بنایا آپ کی بیوی نے، بڑا ہی لذیذ کھانا، بڑا ہی نفیس کھانا اور بڑا ہی مزیدار کھانا بنایا. جب وہ گھر سے جانے لگے تو ان کی بیوی محترمہ پردے کے پیچھے سے آ کے سلام کی تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے بہت ہی اچھا کھانا بنایا. تو ایک دم وہ سنی تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سسکیاں لینے لگی، رونے لگی. تو حضرت کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی لفظ کی وجہ سے یہ ہمارے محترم کی بیوی کو تکلیف پہنچی ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی. تو وہ پردے کے پیچھے سے کہنے لگی حضرت بات ایسی نہیں ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے 40 سال گزر گئے، کبھی میرے شوہر محترم نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کھانا اچھا بنایا. پورے 40 سال گزر گئے، کبھی ان کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ تم نے کھانا اچھا بنایا. میرے بھائی اگر یہ ماحول رہے گا اور گھر میں ہم اس طریقے سے اس انداز سے رہیں گے تو پھر گھروں میں محبتیں انسیتیں کیسے قائم ہوں گی؟ کبھی کبھی بیوی کی تعریف بھی کرنا چاہیے، اور کھانا ہم کو پسند نہ بھی آئے تو کبھی اس کی دلجوئی کے خاطر اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. بیچاری جو گھر کے ساری چیزیں اور ساری ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، کپڑے صاف کرتی ہیں اور گھر صاف کرتی ہیں اور پکوان کی ذمہ داری اس کے حوالے ہوتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی نوکر ہے، خادم ہے، غلام ہے. ہمارا تو یہ تصور ہے. یہ تصور یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے، غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں. بیوی جو ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے یہ بہت بڑا، یہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کر رہی ہے. اس کی جتنی قدر کی جائے یہ کم ہے. جب آدمی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم اچھا رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تعلقات استوار ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں اور دونوں میں محبتیں قائم ہو جاتی ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا تھا دیکھو کبھی تم ناراض ہو جاؤ تو میں تمہیں مناؤں گا، اور کبھی میں ناراض ہو جاؤں تو تم مجھے منا لینا. اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہم دونوں ایک ساتھ اکٹھے رہ سکیں گے. اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر زندگی گزارنا ہمارا مشکل ہو جائے گا. آج ہمارا حال یہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہمارے پاس آئے، معافی تلافی کرے اور منت سماجت کرے، لیکن ہم کبھی بیوی کے پاس جا کے اور ہمارے کیے ہوئے عمل پہ ہم نادم اور شرمندہ ہو کر اس سے معافی نہیں چاہتے. اگر یہ انداز یہ اگر ہمارا رہیں گا تو بھی اکٹھا رہنا یہ مشکل ہو جائے گا. ابو درداء نے فرمایا کبھی تم ناراض ہو جاؤ تو میں تمہیں منا لوں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا تو تم منا لینا. اگر ہم اس طریقے سے رہیں گے تو پھر اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہم دونوں ایک ساتھ اکٹھے رہ سکیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے وہ دوستی کا تعلق ہے. مرد ہونے کے ناطے بے شک مرد عورت کے لیے قوام ہے، ذمہ دار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غلام سمجھے، نوکر سمجھے، خادم سمجھے. اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو آدمی کہیں سفر پہ جا رہے ہوں تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو امیر بنا لیا ہو. اسی طرح یہ جو ازدواجی زندگی ہے یہ دونوں کی یہ زندگی میں ایک امیر ہوتا ہے، اس امیر کی نگرانی میں یہ زندگی چلا کرتی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نوکر اور خادم اور غلام سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا پیش آتا ہوں، حسن اخلاق سے پیش آتا ہوں. جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، محبتیں پیدا ہوں گی، تعلقات مضبوط ہو جائیں گی اور خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.